अब ठीक है जी। अब बोलें हैं, अब लगा दिया। अच्छा बोल। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्यों आए आप लोग पाकिस्तान की फैसला किया? जब पाकिस्तान बना तो हम लोग इंडिया में रहते थे, दिल्ली में। तो सब लोगों से पूछा गया ऑफिस में कि आप लोग इंडिया ही में रहेंगे या पाकिस्तान जाएंगे। तो मेरे मियाँ ने लिखवा दिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तो हमारे लिए बना है तो हम वहीं जाएंगे। लिहाजा वो फिर हम लोगों से कहा गया कि अच्छा अब आप लोग अपनी तैयारी कर लें और चौदह अगस्त को बना 14 अगस्त तक आप को रवाना हो जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की और अपना सामान, उन्होंने कहा था कि सामान सब उससे जाएगा पानी के जहाज से। तो और बस जो आप हवाई जहाज से जो जाएंगी तो बस एक सूटकेस में कुछ थोड़ा सा वो रख लें और बस। आप कितने बच्चे हैं? तो मैंने बताया कि भाई 5 बच्चे थे मेरे उस वक्त। फिर मैंने सारा सामान वो करवाया, पैक करवाया और एक सूटकेस में अपने और बच्चों के 2-2 जोड़े रख लिए और मैं तैयार हो गई। तो मेरे देवर थे, वो वहाँ पुलिस में मुलाजिम थे। तो वो आए, एक दिन शाम को घबराए हुए आए तांगा लेके, और उन्होंने कहा कि वो सिखों ने हमला कर दिया है और वो मुसलमानों को सबको कत्ल कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से तांगे में बैठ जाएं और मैं आपको कैनॉट प्लेस में एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ में पहुँचा देता हूँ, तो वो जगह सेफ है। खैर हम वो अपना सूटकेस रखवा लिया कि तांगे में, और हम लोग बैठ गए और कैनॉट प्लेस पहुंच गए उनके घर। तो वो लोग भी खुश हो गए, उन्होंने कहा अच्छा हुआ आप लोग आ गए। फिर रात को उनके घर खाना हम लोगों ने खाया और वहाँ किसी ने मुखबरी कर दी कि ये यहाँ इस बिल्डिंग में मुसलमान की भी एक फैमिली है। तो वो सारे सिख ऊपर आ गए। बस उस वक्त जो हमारी हालत थी वो बस ये लग रहा था कि अब ये दरवाजा तोड़ के आ जाएंगे और सबको मार देंगे। तो बस मैं तो बस अल्लाह का पे भरोसा था और उससे ही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह तू ही बचाने वाला है। तो सब बच्चों को मैंने अपने पास रख लिया था और उनसे भी पढ़ पढ़ के दम कर रही थी और बहुत परेशानी का वक्त गुजरा था। तो एक वो हमारे रिश्तेदार के जो सामने वाले
اس میں بلڈنگ میں رہتے تھے، انہوں نے ان سکھوں سے کہا کہ یہاں کوئی مسلمان فیملی نہیں رہتی، تو آپ لوگ یہ وہ مت کریں، دروازے نہیں توڑیں۔ تو بس اللہ کی مہربانی تھی اور ہماری زندگیاں بچانی تھیں اسے، تو وہ لوگ چلے گئے یہاں سے۔ خیر میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ پھر صبح ہوئی تو وہ جو ہمارے عزیز تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تو رہنا بڑا مشکل ہے اور یہ پھر کوئی مخبری کر دے گا۔ تو اسی بلڈنگ میں ایک اس کے فوج کے کوئی بہت بڑے افسر رہتے تھے، ان کے لیے ٹرک آیا کہ وہ انہیں لال قلعے میں پہنچانا تھا۔ تو ہم لوگ وہاں ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، اور ہماری تو زندگی خطرے میں ہے، پھر کوئی مخبری کر دے گا، تو وہ پلیز آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے چلیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کو سامان لینا ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بس بیٹھ جائیں، سامان کوئی نہیں جائے گا۔ تو ہم نے کہا سامان کا کیا ہے، اللہ مالک ہے۔ تو ہم لوگ، میں اور میرے میاں اور بچے کو لے کے اس میں بیٹھ گئے اور لال قلعے پہنچے۔ تو وہاں وہ ایک بہت بڑا میدان تھا اور وہاں کھلا میدان، اور اس میں بس وہ جا کے اور بیٹھ گئے۔ تو پھر صبح ہوئی تو وہاں وہ حامد بھائی میرے چچا زاد بھائی تھے، وہ اور ان کی فیملی مجھے نظر آ گئی۔ تو وہ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ نے اور بچوں نے کچھ کھایا پیا؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، رات ان کے یہاں جو کھانا کھایا تھا بس وہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا سا کھانا ہے تو بچوں کو کھلا دیں، اور پانی میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گلاس یا کوئی لوٹا یا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور اس میدان میں بس ایک نل تھا، تو وہ لائن لگتی تھی پانی کے لیے، تو ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو ہم کیا لائن میں لگتے۔ خیر وہی انہیں لوگوں کی مہربانی تھی جو کچھ تھوڑا بہت دے دیتے تھے ہم لوگوں کو، بچوں کو پانی۔ پھر وہاں بارشیں شروع ہو گئی اور بس اب اس میں بھیگ رہے ہیں کھلے میدان میں، اور وہ جب دھوپ نکلتی تھی تو وہ کپڑے سوکھ جاتے تھے، اور کچھ عجیب وہ تھا سما۔ تو انہوں نے یہ کہا میرے میاں نے کہ میں جب دن نکل آیا تو میں جاتا ہوں وہاں، دیکھتا ہوں کوارٹر میں کہ وہ سامان کا کیا ہوا، اور ایک نوکر تھا ہمارے پاس جو وہ بھی وہیں تھا سامان کے ساتھ۔ تو یہ جب گئے تو اب کہہ کے تو یہ گئے تھے کہ میں بس دیکھ کے آ جاؤں گا، اب صبح سے شام ہو گئی اور یہ نہ آئے، بہت مجھے پریشانی، اور میں رو رہی تھی کہ کیا ہوگا اگر یہ نہ آئے تو میں کیا کروں گی۔
خیر پھر یہ جب آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا. انہوں نے بتایا کہ میں تو وہاں کوارٹر تک جا ہی نہیں سکا, اتنی لاشیں تھیں سڑکوں پہ پڑی تھی اور خون ہی خون تھا. تو میں لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور یہاں تو بہت لوٹ مار اور وہ ہو رہی ہے اور آپ واپس جائیں. تو پھر میں واپس آ گیا. خیر پھر اب نہیں رہتے رہے تو قائد اعظم یہاں سے روٹیاں اور اس میں کھجوریں رکھ کے ہوائی جہاز سے بھیجتے تھے, اور وہ ہوائی جہاز والے وہ وہاں لال قلعے وہ بندر بنے ہوئے تھے وہ پھینکتے تھے, تو اس پہ بڑی لوٹ مار ہوتی تھی. تو وہی جو ایسے تھے ہمدرد تھے وہ کوئی ایک آدھ روٹی اور کھجوریں دے دیتا تھا, تو وہ بس بچوں کو میں کھلا دیتی تھی, اور پانی دے دیتے تھے تو ہم پانی پلا دیتے تھے. اسی طرح سے کئی دن گزر گئے. پھر معلوم ہوا کہ اب ہمارا وہ آ گئی ہے تاریخ ہمارے جانے کی. باری باری سب کو بھیج رہے تھے ہوائی جہاز کو. جب ہماری باری آئی تو پھر ہمیں پالم وہ ایئرپورٹ تھا وہاں لے گئے اور ہوائی جہاز میں سوار کرا دیا. تو جب کراچی پہنچے تو یہاں قائد اعظم کی طرف سے سب کے لیے ناشتے کا اور اس کا انتظام تھا. چائے تھی اور وہ ٹوسٹ اور یہ سب مکھن اور سب. تو اللہ کا شکر ادا کیا اور ناشتہ کیا, اور اس کے بعد ہوائی جہاز جو تھا اس کی سیٹیں سب نکال دی گئی تھی, بس صرف فرش ہی فرش تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ سکیں اس میں. تو پھر ہم لوگ وہیں زمین میں بیٹھ گئے, اور وہاں یہاں کراچی پہنچے تو میرے بھائی رفیق احمد وہ پہلے ہی آ گئے تھے اکیلے آفس کی طرف سے, اور وہ ایبیسینیا لائن میں وہ رہتے تھے. وہ مجھے اس کا نمبر تو نہیں معلوم تھا, بس یہ معلوم تھا کہ ایبیسینیا لائن میں رہتے ہیں وہ. خیر جب کراچی پہنچے اور پھر سب وہ بہت سے وہ تھے ٹرک تھے اور سب بیٹھ گئے, تو سب سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کو کہاں جانا ہے. تو جس کو جہاں جانا تھا وہ اپنا وہ بتا رہے تھے پتہ. تو ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں ایبیسینیا لائن جانا ہے. تو انہوں نے کہا کس نمبر میں؟ تو ہم نے کہا ہمیں نمبر تو نہیں معلوم, بس وہاں ایبیسینیا لائن میں پوچھ لیں گے اور ان کا نام میرے بھائی کا نام بتا دیں گے. خیر وہ چلا ٹرک اور سب کو جہاں جہاں جانا تھا وہاں چھوڑتا ہوا ایبیسینیا لائن پہنچا. تو میں نے کہا کہ یہ کسی کوارٹر پیچھے کا دروازہ تھا, پیچھے کی طرف سے جا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ایک کوارٹر سے آپ اپنا وہ روڈ میں ٹرک اور ان سے پوچھ لیں میرے بھائی کا نام اور یہ بتا کے. تو اتفاق سے اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ رفیق کے ہی کوارٹر پہ جا کے ٹرک رکا, اور وہ انہوں نے
خود ہی دروازہ کھولا تو بس میری یہ حالت ہوئی کہ میں جلدی سے دوڑ کے انہیں لپٹ گئی اور رونے لگی ہے. تو کہا نہیں اب روئے نہیں, اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ خیریت سے آ گئے. اور پھر ہم سب اتر آئے اور وہاں چلے گئے ان کے گھر میں. پھر وہ رات کا وقت تھا تو کھانا آیا. انہوں نے اپنے نوکر تھا اس سے کہا کھانا لاؤ. تو بچوں نے کہا بہت حیرت سے کہ آج ہم کھانا کھائیں گے. میرے اوپر اثر ہوا کہ بچے کھانے کے لیے ترس گئے. اللہ کا شکر ہے سب کی جانیں بچ گئی. اب مجھے کبھی خیال ہی نہیں آتا نہ سامان کا نہ کسی چیز کا. بس اللہ کا شکر ادا کر. اور سب میں نے بلا دیا ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں ہر طرح کی. بچے بھی ہیں یہاں بھی آ کے میرے 4 بچے اور ہوئے. اللہ کا شکر ہے سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک خوش ہیں. اور بس اور کیا بتاؤں, بہت شکر ہے.